بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان اور عام فہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 12واں لیکچر۔ ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھا کر ایک عجیب سوال کیا۔ عرب کے صحرا میں بہت سے ڈاکو رہتے تھے۔ ان کی باقاعدہ بستیاں نہیں تھیں، اس لیے یہ لوگ راستوں پر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والوں سے مال چھینتے۔ چونکہ ان کی کوئی باقاعدہ بستیاں نہیں تھیں، لہٰذا ان پر حملہ کر کے ان پر قابو پانا مشکل تھا۔ صرف ایک طریقہ تھا جس سے یہ قابو میں آ سکتے تھے، وہ یہ کہ ان کو اتنا ڈرایا جاتا کہ یہ گھبرا کر لوگوں کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لیا اور چل پڑے۔ سامان کم تھا اور بندے زیادہ۔ ایک ایک اونٹ پر 6 آدمی سواری کرتے، کبھی ایک تو کبھی دوسرا۔ راستہ بڑا گندا تھا، پاؤں زخمی ہو گئے۔ ان لوگوں نے پاؤں پر کپڑے کی پٹیاں باندھ لیں، لیکن وہ بھی پھٹ گئی۔ یہ پھر بھی چلتے رہے۔ عربی زبان میں ایسے پھٹے ہوئے چیتڑوں کو رکا کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس غزوہ کو ذات الرکا کہا جاتا ہے، یعنی ایسا غزوہ جس میں پاؤں پر چیتڑے باندھے ہوئے تھے۔ کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار اٹھا کر عجیب سوال کیا۔ راستے میں ایک جگہ رکے تو سب ہی تھکے ہوئے تھے، جسے جہاں جگہ ملی وہ وہیں لیٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت کے ساتھ لٹکائی اور اس کے نیچے لیٹ گئے۔ اچانک ایک کافر وہاں آیا اور اس نے تلوار اٹھا کر کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ۔ وہ ڈر گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اس سے پوچھا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی احسان کرتے ہوئے مجھے چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ جن ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے گئے تھے وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ اصل مقصد بھی یہی تھا کہ ان پر رعب طاری ہو جائے اور یہ ظلم سے باز آ جائے۔ قرآن سے محبت کی عجیب کہانی۔ واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ کیا تو 2 بندوں کی ڈیوٹی لگی کہ انہوں نے رات پہرا دینا ہے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ پہلے میں پہرا دیتا ہوں، پھر آدھی رات کو تم پہرا دیتے ہیں نا۔ جس کی باری تھی وہ پہرا دینے لگا تو اسے نیند آ گئی۔ انہوں نے نماز میں سورۃ الکہف پڑھنی شروع کر دی تاکہ نیند نہ آئے۔ دشمن نے دور سے سایہ دیکھا تو تیر مار دیا۔ یہ انہیں لگا تو انہوں نے نماز کے دوران ہی تیر نکال کر پھینک دیا اور پھر نماز پڑھنے لگے۔ دشمن نے پھر تیر مارا، انہوں نے پرواہ نہ کی، حتیٰ کہ جب سلام پھیر کر دوسرے کو جگایا تو انہوں نے پریشانی سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا پہلے؟ وہ کہنے لگے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھ رہا تھا اور مزہ ہی اتنا آ رہا تھا کہ دل ہی نہیں کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن مجید سیکھنے کی، سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم بھی قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں بھی ایسا ہی مزہ آیا کرے، آمین۔ سوالات۔ غزوہ ذات الرقاع کو ذات الرقاع کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کافر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کون بچائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا جواب دیا؟ جب پہرا دینے والے صحابی کو تیر لگا تو انہوں نے نماز کیوں نہ توڑی؟ رہ جانے والے عمرہ کرنے کا واقعہ۔ ہجرت کے 6 سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کے لیے مکے کی طرف سفر شروع کیا تو انہیں راستے میں ہی روک لیا گیا۔ مشرکین سے حدیبیہ کے مقام پر 10 سال جنگ نہ کرنے پر صلح ہو گئی تھی۔ کافروں نے یہ شرط بھی معاہدے میں رکھی تھی کہ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ اگلے سال صرف 3 دن کے لیے آ کر عمرہ کریں گے۔ جب اس بات کو سال گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ کر لیا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو پچھلے سفر میں ساتھ تھے وہ سب کے سب تیار ہو گئے، ان کے علاوہ اور بندے بھی چل پڑے۔ اس طرح تقریباً 2000 افراد احرام باندھ کر عمرہ کرنے جا رہے تھے۔
مکے والوں کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب بدعہدی کر دیں اور جنگ لڑنی پڑے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی سامان بھی ساتھ لے لیا۔ مکہ کے قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 بندوں کو ایک جگہ، جس کا نام یاجج تھا، سارے ہتھیار جمع کروائے اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو مشرکین کعبہ کے ارد گرد والی پہاڑیوں پر چڑھ گئے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کمزور ہو گئے ہیں، ان سے تو چلا بھی نہیں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے دائیں کندھے سے احرام اتار دیں، اسے استباء کہتے ہیں، اور پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں تاکہ مشرکین کو پتہ چل جائے کہ ہم بیمار نہیں۔ عمرے کے طواف میں پہلے 3 چکر میں دوڑنا سنت ہے اور اسے رمل کہتے ہیں۔ عمرے کے علاوہ طواف کریں تو اس میں نہ استباء ہے نہ ہی رمل۔ جن 200 بندوں کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اسلحہ کے پاس رہے، انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے بعد ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس دوسرے بندے بھیجے، وہ وہاں رہے اور پہلے والوں کو آ کر عمرہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، اسی لیے وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مکہ رہنے کے بعد واپس مدینہ آ گئے۔ اللہ پاک ہمیں بھی وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوالات: دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے کتنے افراد گئے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنے دن رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ ہتھیار کیوں لے کر گئے تھے؟ مسلمان کی شہادت کا بدلہ لینے کی کہانی۔ کفار مکہ سے جنگ بندی کے معاہدے کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے اصل مقصد یعنی دین اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے 1 محرم 7 ہجری کو چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مختلف بڑے بادشاہوں کے پاس بھیجا اور انہیں تحریری طور پر اسلام کی دعوت دی۔ انہی میں ایک خط حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کو دے کے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا۔ وہ بھی راستے میں ہی تھے کہ بلقاء نامی علاقے میں کیسر روم کے گورنر شرحبیل نے انہیں گرفتار کر کے باندھ دیا اور پھر انہیں شہید کر دیا۔ سفیر کا قتل۔ جو بندے کسی کا پیغام لے کر جا رہے ہوں انہیں سفیر کہتے ہیں۔ پوری دنیا کا قانون ہے کہ سفیر اگر دشمن کا بھی ہو تو اسے قتل نہیں کرتے۔ اس طرح انہوں نے بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ ہجرت کے 8ویں سال جمادی الاولیٰ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے سابقہ منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 3000 کا ایک لشکر بھیجا اور ساتھ ہی انہیں نصیحت بھی فرمائی کہ اگر زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ قیادت کریں گے۔ لشکر میدان جنگ میں۔ یہ لشکر چل پڑا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کا مقابلہ کرنے کے لیے روم کی طرف سے 1 لاکھ فوج تیار تھی۔ اس کے علاوہ تقریباً 1 لاکھ دوسرے عرب قبائل بھی لڑنے کے لیے آ گئے، یعنی کل فوج کی تعداد 2 لاکھ کے قریب ہو گئی۔ وہاں پر ایک جگہ موتا تھی جہاں دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی، اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ اب یہ 3000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب وہاں پہنچے تو دشمن کی فوج دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنی زیادہ فوج۔ انہوں نے فوراً میٹنگ کی اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کریں۔ بعض نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیتے ہیں، پھر جو وہ حکم دیں وہ کر لیں گے۔ دوسرے کہنے لگے جنگ کرتے ہیں، اگر شہید بھی ہو گئے تو کامیاب ہی ہیں۔ اسی بات پر پھر سب تیار ہو گئے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو دشمن نے زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق جھنڈا جعفر رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا۔
دشمن نے ان کا ایک ہاتھ کاٹا تو انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ سے تھام لیا، دشمن نے وہ بھی کاٹ دیا تو پھر بھی انہوں نے جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا اور دونوں ہاتھوں کے بغیر بازوؤں کو جوڑ کر جھنڈے کو سینے سے لگا لیا، آخر کار انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے بدلے ان کو جنت میں 2 بازو یعنی پر دیے، یعنی جو بازو ان کے جنگ میں لڑتے ہوئے کاٹ دیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو جنت میں 2 بازو یعنی پر دیے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ جہاں چاہیں اڑتے ہیں۔ عربی میں پروں کو جناح اور اڑنے والے پروں کو، پرندے کو طیار کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس کے بعد آپ کو جعفر طیار، جعفر ذوالجناحین کہا جانے لگا، یعنی جنت میں اڑنے والے۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ہی میں یہ سب کچھ دکھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بتا رہے تھے کہ اب زید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اب جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے، اللہ نے ان پر فتح عطا کی۔ دوسری طرف میدان جنگ کی حالت یہ تھی کہ جب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو لوگ دیکھنے لگ پڑے کہ اب قیادت کون کرے گا۔ پھر یہ جھنڈا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اٹھا لیا اور بڑی بہادری سے لڑے۔ لڑتے لڑتے ان کی تلوار ٹوٹی تو انہوں نے ایک اور تلوار لی اور وہ بھی لڑائی کے دوران ٹوٹ گئی۔ یہ اس زور سے تلوار مارتے تھے کہ وہ ٹوٹ جاتی۔ دشمن اس بات سے گھبرا گیا۔ اس دن ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، پھر ایک کانا نما تلوار پکڑ لی، پھر اسی سے لڑتے رہے۔ منفرد اور زبردست پلاننگ۔ پھر انہوں نے نئی پلاننگ کی اور پچھلی صف میں موجود فوجیوں کو اگلی صفوں میں لے گئے۔ نئے فوجیوں کو دیکھ کر دشمن سمجھا کہ نئی فوج آ گئی ہے۔ ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ دشمن نے سمجھا کہ ان کے پیچھے بھی بہت بڑی فوج ہے اور یہ ہمیں اپنے ساتھ پیچھے لے جا کر مارنا چاہتے ہیں۔ اس طرح دشمن بھاگ گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ باقی صحابہ کو لے کر واپس آ گئے۔ سوالات: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد کیا تھا؟ کس بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کر دیا؟ جنگ موتا کیوں لڑی گئی؟ جعفر رضی اللہ عنہ کو جعفر طیار رضی اللہ عنہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کون سی جنگی چال چلی؟ فتح مکہ کی داستان۔ حدیبیہ کی صلح میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ دوسرے عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ مشرکین یا مسلمانوں میں سے جس کے ساتھ اتحاد کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ اگر کسی فریق نے ان میں سے کسی قبیلے پر حملہ کیا تو وہ دوسرے فریق پر حملہ تصور ہوگا۔ ایک قبیلہ بنو بکر تھا جس نے مکہ والوں سے اتحاد کر لیا، اور دوسرا قبیلہ خزاعہ تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد کیا۔ بنو بکر نے خزاعہ کے بندوں کو اکیلے دیکھ کر مارنے کی پلاننگ کر لی۔ مشرکین مکہ بھی ان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے ان کے بندے مارنے شروع کر دیے۔ بنو خزاعہ والے بھاگ کر خانہ کعبہ میں چلے گئے، مگر بنو بکر نے وہاں بھی ان کی حیا نہ کی اور انہیں قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک بندہ بھاگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور ساری بات بتا دی۔ قریش کی گھبراہٹ۔ قریش والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ انہوں نے صلح حدیبیہ کو خود توڑا تھا۔ بہرحال صلح کی آخری کوشش کے لیے ابو سفیان خود مدینہ گئے، لیکن بات نہ بنی۔ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بے مثال عزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رازداری سے مکہ پر حملے کی تیاری مکمل کی۔ مکہ میں جب سب لوگوں کے کچھ نہ کچھ رشتہ دار جو رہتے تھے،
تو ایک آدمی جو بدر میں بھی شریک ہوئے تھے لیکن ان کے بیوی بچے مکہ میں رہتے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ کر ایک عورت کو دیا کہ مکہ والوں کو جا کر دے دینا۔ اس خط میں بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کے ساتھ کچھ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھیجا کہ جا کر فلاں فلاں عورت سے خط لے آؤ۔ پہلے تو وہ عورت نہ مانی، پھر دھمکی دینے پر خود ہی خط نکال کر دے دیا۔ جب حاتب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے اصل وجہ بتا دی کہ اس خبر سے مکہ والے میرے احسان مند ہو جائیں گے اور میرے گھر والوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جب باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پتہ چلا تو ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں کہ میں انہیں قتل کر دوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور انہیں سمجھایا کہ اللہ پاک نے ہر اس مسلمان کی بخشش کر دی ہے جو غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، لہذا انہیں چھوڑ دو۔ خفیہ پلاننگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لیا اور مکہ کی طرف جانے کی بجائے دوسری طرف چل پڑے تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں۔ سفر کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ ملے جو مسلمان ہو کر مدینے جا رہے تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مکہ کی طرف چل پڑے۔ تقریباً ایک ہفتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ راستے میں ابو سفیان بن حارث ملے۔ عباس رضی اللہ عنہ کی سفارش پر انہیں بھی معاف کر دیا گیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شاندار پلاننگ۔ پہلے وقتوں میں جب لشکر چلتے تھے تو قریباً 10 بندے مل کر ایک ہنڈیا پکاتے تھے۔ مر زہران نامی جگہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آج رات ہر بندہ اپنی آگ خود جلائے گا، یعنی اپنا کھانا خود پکائے گا۔ جب 10,000 بندوں نے اپنا اپنا کھانا پکانے کے لیے آگ جلائی تو مکہ والوں نے سمجھا کہ 10,000 آگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر 10 بندے ایک جگہ آگ جلا کر کھانا پکائیں تو اس طرح قریباً 1,00,000 بندہ بنتا ہے۔ یعنی وہ گھبرا گئے اور شدید خوفزدہ ہو گئے کہ 1,00,000 بندہ مکہ پر حملہ کرنے آ گیا ہے۔ مکہ والوں کا ڈر تھا کہ خزاع قبیلے کے بندوں کو انہوں نے مارا ہے تو وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے مکہ کے بڑے سردار ابو سفیان نے جب اتنی زیادہ آگ جلتے دیکھی تو کہنے لگا کہ یہ خزاع والے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے۔ آواز سن کر عباس رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، اسی میں تمہاری بھی خیر ہے۔ اسے بھی یہ بات سمجھ آ گئی، چنانچہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ عباس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر چلا جائے، دروازہ بند کر لے، ہتھیار پھینک دے یا کعبہ میں داخل ہو تو اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہر طرف لوگ پریشان تھے، مگر جب یہ حکم سنا تو بچ جانے پر خوش ہو گئے۔ مکہ میں چھوٹی سی لڑائی۔ خانہ کعبہ کے قریب ایک جگہ تھی جس کا نام خندمہ تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے وہاں پر کچھ نوجوان لڑکوں کو لڑنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک ہی حملے میں بہت ساروں کا صفایا کر دیا۔ یہ دیکھ کر اکرمہ بھاگ گئے۔ دور ایک جگہ جب وہ کسی کشتی میں بیٹھے تو طوفان آ گیا۔ کشتی چلانے والا کہنے لگا کہ اللہ پاک سے مدد مانگو۔ اکرمہ کہنے لگے اپنے بتوں سے مدد کیوں نہ مانگے؟ وہ کہنے لگا یہاں پر وہ کام آتے ہیں، یعنی صرف اللہ پاک ہی مدد کرتے ہیں اور بت کام نہیں آتے۔ اکرمہ کو سمجھ لگ گئی کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے تھے اور ہم ہی غلط کہتے تھے۔ پھر اس نے واپس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کی کہانی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کے طواف کیا اور سارے بتوں کو توڑ دیا، جو بت باقی رہ گئے ان کو بھی توڑوا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی حکم دیا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ خانہ کعبہ کی چابیاں عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں، انہیں بلا کر چابیاں لیں اور خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ہر تصویر کو مٹا دے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ہر اونچی قبر کو برابر کر دے۔ قریش والے اندر سے ڈرے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان دے، انہوں نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دی، پھر نماز پڑھی گئی، لوگوں کو جاہلیت کے کاموں سے بچنے کا حکم دیا۔ انصار کو یہ خدشہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ ہی رہیں گے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہی مدینہ چلے جائیں گے۔ اسلام کا یہی مقصد ہے کہ امن پھیلایا جائے۔ جس علاقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پیٹ کر نکال دیا گیا تھا، اب اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بن کر آ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، حتیٰ کہ ہند اور وحشی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہیں بھی معاف کر دیا۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے دل میں اسلام کی عزت پیدا ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیوں لڑیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امن کے قیام کے لیے جہاں ظالموں کا قتل ضروری تھا، وہاں انہیں قتل کیا تاکہ عام لوگ محفوظ ہو جائیں۔ سوالات: نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملہ کیوں کیا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کو حملے کی اطلاع دینے کے لیے خط کیوں لکھا؟ بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو الگ الگ کھانے پکانے کا حکم کیوں دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیوں کیا؟ ابو جہل کا بیٹا کیسے مسلمان ہوا؟ خانہ کعبہ کی چابیاں کس کے پاس تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کیوں لڑی؟ غزوہ حنین کی کہانی۔ مکہ سے 10 میل دور عرفات کی طرف کچھ ضدی اور جاہل قبیلے رہتے تھے۔ ان کے کمانڈر مالک بن عوف نے سارے قبیلے کو ساتھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے چل پڑا۔ اسے ایک بابے نے سمجھایا کہ بیوی بچے گھر پر رہنے دو، اگر تم جنگ ہار گئے تو یہ بھی قیدی بن جائیں گے، مگر وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 سے زیادہ بندے لے کر اس کی طرف روانہ ہوئے تو بعض افراد یہ سمجھنے لگ گئے کہ آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، لہذا ہم تو بہت آسانی سے ہی جنگ جیت جائیں گے۔ کافروں کا اچانک حملہ۔ جب قریب پہنچے تو انہوں نے اچانک ہی حملہ کر دیا۔ اس وجہ سے بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے، ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پکارا تو سارے ہی واپس آ گئے۔ سب سے زیادہ بہادری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم از خود لڑ رہے تھے، کئی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو کر لڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کی مٹھی بھر کر ان کی آنکھوں میں ڈال دی۔ اللہ پاک کی شان ہے کہ اس نے ایک ہی مٹھی مٹی کو سب لوگوں کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ بلا شبہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ بس پھر کیا تھا، سب لوگ آنکھیں ملنے لگے اور ان سے لڑا بھی نہ جائے۔ اس طرح وہ لوگ ہار گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ بھاگ کر طائف چلے گئے۔ ان سے طائف جا کر جنگ ہوئی۔ یہ جنگ 40 دن تک جاری رہی۔ وہ لوگ ایک قلعے میں بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ جو غلام قلعے سے باہر آ جائے گا اسے آزاد کر دیا جائے گا۔
یہ سن کر بہت سارے غلام دیوار پھلانگ کر باہر آ گئے۔ اس کے بعد دشمن کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور مسلمان جنگ جیت گئے۔ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے آنسو۔ نئے نئے مسلمانوں کو جب زیادہ حصہ دیا تو انصار کے چہرے سے لگا کہ شاید پریشان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاؤ؟ انصار یہ سن کر اتنا روئے کہ داڑیاں بھیگ گئیں۔ بہن کی قدر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بچھائی اور احسان فرماتے ہوئے ان کی قوم کے سارے قیدی چھوڑ دیے۔ اللہ پاک ہمیں بھی بہنوں کی ایسے ہی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سوالات۔ غزوہ حنین میں کافروں کا کمانڈر کون تھا؟ جنگ کی ابتدا میں بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کیوں شہید ہو گئے؟ طائف والوں کو قلعے سے باہر نکلنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پلاننگ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس بات سے انصار بہت روئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہن کی عزت کیسے کی؟ آج کا سبق ختم ہوا۔